السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جو آپ کو سنانے اور دکھانے والے ہیں، اس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے ایک امام مسجد نماز پڑھاتے ہوئے جانور کی شکل میں بدل گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس امام مسجد نے ایسا کیا گناہ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ اس قدر بھیانک معاملہ پیش آیا، اور وہ بھی نماز پڑھاتے ہوئے۔ اللہ نے دوسروں کے لیے کیا عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ جب یہ جانیں گے تو یقیناً جانیے حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور بے ساختہ سبحان اللہ کہہ کر سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل شوق علم کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے پاکستان کے ایک گاؤں کا، جہاں ایک مولوی امام مسجد اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مولوی گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کا گھر مسجد سے منسلک تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں، مولوی نماز فجر پڑھا رہا تھا کہ پہلی رکعت کے بعد عجیب حرکتیں کرنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل تھا اور اس کا چہرہ ایک جانور کی طرح دکھ رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر فوراً اسے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی ان کے نظریں مولوی کے چہرے پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ بالکل اس وقت ایک جانور کی شکل ہو چکا تھا۔ اور پھر اس مولوی نے دیواروں پر ٹکریں ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ یہ منظر سبھی کے لیے عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لوگ ہمت کر کے اس کے قریب گئے، اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کو گھر کے صحن میں لے گئے، جہاں اس کی صرف ایک بیٹی موجود تھی۔ دوسری کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ماں کچھ سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اب لوگوں کو تجسس تھا کہ یہ سب کیوں ہوا، اور کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ مولوی نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس پر جنات نے حملہ کیا ہے، یہ تو بڑا نیک مولوی تھا، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس پر کالے علم کا وار کیا گیا ہے۔ مولوی مرنے کے بعد اپنی شکل میں واپس آ چکا تھا، مگر سب کو پھر بھی اس کے چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ بہرحال اس کو غسل کے بعد جنازہ پڑھا کر قبرستان لایا گیا، اور وہاں دوستو ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب مولوی کو قبر میں اتارنے لگے تو ایک بہت بڑا سانپ قبر سے نکل آیا، جسے دیکھ کر سب لوگ ایک دم سے ڈر گئے، اور بہت کوشش کی گئی کہ سانپ کو ہٹا پائے، مگر سانپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوسری قبر کھودی جائے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو مولوی کو عین قبر میں اتارتے وقت ہی وہی سانپ پھر سے نمودار ہو گیا۔ اب سب پریشان ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس سے کوئی ایسا گناہ لگتا ہے سرزد ہوا ہے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سارے گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ اس نیک آدمی سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اسے زمین بھی جگہ نہیں دے رہی ہے؟ بزرگ کہنے لگے کہ سب لوگ اسے معاف کریں، دل سے معاف کریں۔ کیا پتہ جانے انجانے میں اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ بزرگ نے سوچا کہ گھر والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اسے معاف کر دے، شاید اس نے کسی گھر والوں کا دل دکھایا ہے۔ حالانکہ یہ شخص امام مسجد تھا دوستو، اور نماز روزے کا ہمیشہ پابند پایا گیا تھا۔ سبھی گاؤں والے تجسس کا شکار ہو گئے کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ کچھ بزرگ اس کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اور اب قبر بھی اس کو پناہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ سن کر بڑی بیٹی رونے لگی، اور اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں، آپ ہمیں قبرستان لے چلیں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لیا اور بزرگ کے ساتھ قبرستان آ گئی۔ قبرستان جا کر بڑی بیٹی مولوی یعنی اپنے باپ کی میت کے پاس کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ کے واسطے معاف کیا۔ پھر اس نے چھوٹی بہن کو بھی بولا کہ وہ بھی معاف کر دے، لیکن وہ سختے کی حالت میں تھی اور خاموش تھی۔ لوگوں نے مولوی کو قبر میں دوبارہ اتارنے کی کوشش کی، مگر سانپ پھر سے نمودار ہو کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
बड़ी बहन ने छोटी की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखा। छोटी साकित रही जैसे पत्थर की बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करते हुए हकारत से बोली, माफ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। और फिर उस छोटी बहन ने कहा कि हाँ, मैंने दिल से अल्लाह के वास्ते इस शख्स को माफ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत मुश्किल से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे। फिर जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम अपनी नमाज अदा करते रहे वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और ये सालों से इसकी आदत थी। जब उसकी बीवी मर गई तो उसने अपनी ही सगी बड़ी बेटी को शराब के नशे में हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी ने तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम नेहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा और उसकी दोनों बेटियां अपने बाप की शैतानियत को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। छोटी बेटी तो अभी मासूम थी, माँ भी दुनिया से जा चुकी थी। बड़ी बहन ने छुटकारे के तौर पर शादी करके अपनी जान छुड़ा ली और वो मासूम लड़की अपने ही बाप के हाथों हर रात अपनी उस्मतें लुटवाती रही। वो शख्स शायद अल्लाह के अजाब से बेगाना था, देखने को अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह ने पूरा इंसाफ दिखाया और पूरे गांव वालों के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी। जलील और रुसवा तो वो दुनिया में भी किया गया और आखिरत में पता नहीं अल्लाह उसे माफ करेगा या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इंसान दूसरे इंसान को माफ भी कर दे मगर अल्लाह इंसाफ करने वाला है, आदिल है। दोस्तों, खुदारा शैतान के सर से पनाह मांगा करें और हर वक्त मांगा करें। अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से महफूज रखे और रिश्तों की तमीज भी करना सिखाए, आमीन। दोस्तों, ये वाकया सच्चा है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि अगर आप गुनाह करेंगे तो उसका अजाब तो आपको दुनिया में भी मिलता है और कब्र में भी मिलेगा, और अगर दुनिया में ना भी मिले तो कब्र में मिलता ही है और बहुत ही सख्त अजाब मिलता है। दोस्तों, 2 मिनट की लज्जत के लिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, इसलिए हर छोटे बड़े गुनाहों से बचिए और खुद को भी बचाइए। और दोस्तों, बातों बातों में हम सब की जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे हमारा ईमान चला जाता है और हमें ईमान जाने की खबर भी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमें आपको हमेशा चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहें। बेशक अल्लाह तौबा को कबूल फरमाने वाला है। तो आइए दोस्तों मिलकर पढ़ लेते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। दोस्तों, आप इस बारे में अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने करीबी दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस वाक़े से इबरत हासिल करें। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।